ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پڑھیے ایک بار درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی موقع ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کی شادی ہوتی ہے، تب لوگ اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنے کے لیے محفل میلاد پاک سجاتے ہیں۔ لیکن خوشا اور بہت ہی مبارکباد ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایسے ہی آقا کی یاد آئی اور اپنے معاشرے میں سے چند لوگوں کو بٹھا لیا، علماء کرام کو بلا لیا اور آقا کو یاد کر لیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہمیں صرف موقعوں پہ ہی نہیں بلکہ جب موقع نہ بھی ہو تو اس میں سے آقا کو یاد کرنے کا موقع نکالنا چاہیے۔ میرے دوستو، اچھا چلیے، اب جو ہے نا تقریر شروع ہو رہی ہے۔ جو لوگ پینے والے ہیں وہ بعد میں پئیں گے، ہے نا، انہیں بعد میں پلا لیجیے۔ آئیے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عظمت نشان کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن پاک کی آیتیں دیکھنے میں یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، اس کا معجزہ ہے کہ قرآن پاک کا جو ظاہری معنی ہوتا ہے وہ بڑا عام فہم معلوم ہوتا ہے، اور اگر اس کے اندر آپ اس کے شان نزول پہ جب غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی محض ایک عام واقعہ سا نظر آتا ہے۔ مثلاً یہی آیت ہے کہ مال غنیمت کے سلسلے میں نازل ہوئی کہ ما آتاکم الرسول، اے جنگجو صحابیوں، رسول مال غنیمت میں سے جو تمہیں عطا کرے جنگ کے موقع پہ تم انہیں لے لینا، اور جس چیز سے روک دیں کہ ان چیزوں کو نہ لینا تو وہ چیزیں چھوڑ دینا۔ ایک واقعے کے تحت یہ آیت تو نازل ہو گئی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت پاک نازل ہوئی یہ تو شان نزول یہ ہے اس کا، یہ فلاں واقعے کے اوپر جو ہے اشارہ کرتی ہے، تو ہمیں وہیں تک محدود رہنے دینا چاہیے، اس کا امپلیمنٹ یا پھر اس کو اپنے معاشرے کے اوپر یا اپنے اوپر اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کا قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن کی وہ آیت جو ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی وہ قیامت تک کیوں باقی رہتی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کیوں باقی رہتی، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ایسی ذمہ داری کیوں لیتا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اتنا اہتمام کیوں کرتا، علماء کرام اور حفاظ کرام اتنے تیار کیسے ہوتے، کیوں ہوتے؟ اگر صرف اسی چند موقعوں کے لیے اگر آیت نازل ہوتی تو نہیں۔ پتہ کیا چلا کہ ایک موقع کے لیے ایک آیت نازل ہوئی تو اس کے اندر ایک حکمت کا مکمل سمندر موجود ہوتا ہے۔ جب جو موقع آتا ہے، جب جیسا موقع آئے گا، جب جس مقام پہ آپ کو ضرورت پڑے گی، آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو پڑھیں اور اس سے اپنی زندگی کے لیے بہترین سبق نکالیں۔ یہ مطلب ہوتا ہے۔ اب ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، 1450 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی۔ اس زمانے کے لحاظ سے آج بھی ہمارے پیش رو مقرر حضرت حافظ وقاری رضی احمد خان صاحب قبلہ نے یہی آیت تلاوت کی۔ اب چونکہ آپ ہی کو سمجھانے کے لیے انہوں نے قربانی کا بیان بیچ سے شروع کیا تو اور وقت کی ذرا سا تنگ دامنی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے مکمل نہیں کیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ کم وقت تھا، ورنہ وہ مکمل انشاءاللہ گفتگو کرتے۔
میں نے چاہا کہ اسی سلسلے کو ذرا سا اور آگے بڑھا دیں. تو یہ آیت پاک جو نازل ہوئی اس کا جو وقت تھا وہ 1450 سال پہلے تھا، اور آج بھی یہ آیت میلاد پاک میں پڑھی جا رہی ہے. اور جتنے مقررین کی زبان سے آپ اس آیت کو موضوع بنا کر کے تقریر سنیں گے، سب لوگ الگ الگ بات بتائیں گے. بتاتے کہ نہیں بتاتے ہیں؟ یعنی ایک آیت کے اندر ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہیں. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس آیت کے اندر اس آیت کو یا پھر کسی بھی آیت کو اپنے اوپر کیسے قیاس کریں گے، اس کا امپلیمنٹ اپنے اوپر کس طرح سے کریں گے. تو مسلمانوں غور سے سنو. مثال کے طور پہ یہی آیت ہے، رسول جو تمہیں عطا کریں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اسے چھوڑ دو. بظاہر یہ آیت جنگ کے موقع پہ مال غنیمت کے سلسلے میں دو حکم، یعنی ایک حکم اور ایک جو ہے انکار یا پھر ایک منع نازل ہونے کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. لیکن اس کو اگر ہم قیاس کریں اپنے روزمرہ کی زندگی پہ تو پتہ یہ چلے گا کہ زندگی کا جو بھی شعبہ ہو، ہم اگر مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، رسول کی امت ہونے کی حیثیت سے، رسول سے محبت کرنے کی حیثیت سے، ہماری زندگی میں جتنے بھی معاملات ہوں، پیدائش سے لے کر کے مہد سے لے کر کے لحد تک جتنے بھی معاملات ہوں، ہر معاملات میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کرنے کا حکم دیا ہے وہی صرف کام کیا جائے گا، اور جس چیز سے منع کر دیا گیا وہ کام نہیں کیا جائے گا. مطلب یہ ہے، معنی کیجئے جو رسول تمہیں عطا کر دیں اسے لے لو. دوسرا معنی یہ کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو پسند فرمائے تم بھی اسے پسند فرماؤ، اور جس چیز کو ناپسند کریں تم اسے ناپسند کرو. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کے بارے میں یہ چاہا ہے کہ یہ چیزیں وجود میں آئیں، تم کوشش کرو کہ ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں ہم بروئے کار لائیں. اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے جس سے اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے، غم و غصے کا اظہار کیا ہے، تم چاہو، تم جب دیکھو کہ رسول پاک نے ان چیزوں سے نفرت کی ہے تو اسے چھوڑ دو. ہم اگر صرف چند باتوں کو لے کر کے اور اسی کو اس آیت کا جو ہے اس آیت کی تطبیق وہیں پہ کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہے. اب کیا پتہ چلا کہ اپنے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چیز کو یاد کریں. اپنی ماں بہن کے ساتھ جو رویہ ہم کر رہے ہیں، اپنے باپ کے ساتھ جو رویہ کر رہے ہیں، باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ماں کی نافرمانی کر رہے ہیں. اب ذرا سا ایک بار غور کر لیں گے کہ کیا یہ ماں آتاکم الرسول کے ضمن میں آتا ہے یا ماں نہاکم کے ضمن میں آتا ہے؟ رسول نے جو عطا کیا ہے یہ اس میں سے ہے، یا رسول نے جس چیز سے منع کیا ہے یہ اس میں سے ہے؟ اگر تم یہ دیکھ لو کہ ماں باپ کی خدمت کرنا رسول پاک کو پسند تھا تو اگر تم اس کے اوپر عمل کیا تو تم یہ سمجھو کہ تم نے ما آتاکم الرسول کے اوپر عمل کیا. اگر ماں باپ کی نافرمانی کو اللہ کے رسول نے ناپسند فرمایا ہے، اور جب تم یہ دیکھ لو کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، قرآن مقدس میں اللہ کے رسول نے ہمیں یہی قرآن مقدس کی صورت میں دیا ہے، تو پھر اس کو ما نہاکم کے اندر سمجھو کہ جسے رسول نے منع فرمایا ہے. زندگی کے ہر شعبے میں ما آتاکم الرسول اور ما نہاکم کے اوپر جو ہے عمل کرنا ہوگا ہمیں. لیکن اپنی زندگی میں ہم سیدھے اس کا الٹا کرتے ہیں کہ جس موقع پہ جس چیز کے سلسلے میں رسول پاک کی صریح نص وارد ہے، رسول پاک کی صحیح حدیث پاک موجود ہے کہ ایسا کرنا ضروری ہے، ہم انہی چیزوں کو چھوڑتے ہیں. جن چیزوں سے رسول نے منع فرمایا ہم انہی چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب بھی آپ کے ہاتھ میں شراب کا برتن آئے گا فوراً آپ کا ذہن یہاں پہ جانا چاہیے کہ یہ ما آتاکم الرسول ہے یا وما نہاکم ہے. کیا یہ رسول نے عطا فرمانے والی چیز ہے یا رسول کے منع کردہ چیز ہے؟ فوراً آپ کے سامنے آپ کے ذہن میں یہی بات آنی چاہیے. جب بھی آپ ایک مسلمان کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہی بات آنی چاہیے کہ اگر ہم اسے گالی دیتے ہیں یہ ما آتاکم الرسول ہے یا یہ وما نہاکم ہے، رسول نے یہی کرنے کے لیے کہا ہے یا پھر رسول نے اس سے منع فرمایا ہے.
گویا مسلمانوں، ما آتاکم الرسول وما نہاکم، یہ اپنے دامن کے اندر جو ہے بہت وسعت رکھتا ہے۔ اگر صرف یہی ایک آیت قرآن مقدس میں ہوتی، علماء فرماتے ہیں صرف یہی ایک آیت قرآن مقدس میں ہوتی، اتنی جامع آیت ہے کہ اور دوسری آیتوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، صرف یہی ایک آیت قیامت تک کے مسلمانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے کافی تھی۔ جس طرح سے والعصر کے سلسلے میں آتا ہے، اور بھی بعض آیتوں اور سورۃ پاک کے سلسلے میں یہ علماء کرام کی باتیں بتائی جاتی ہیں، علماء کرام کے اقوال ہیں اس سلسلے میں۔ تو یہ آیت بڑی جامع ہے، یہ آیت بڑی پختہ آیت ہے، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہم سب لوگ جانتے بھی ہیں، اور زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم سب لوگ جانتے بھی ہیں کہ رسول نے کیا عطا کیا ہے اور کس چیز سے منع کیا ہے۔ سب جانتے ہیں نا کہ جھوٹ بولنا بہت اچھی بات ہے، جی جانتے ہیں نا سب کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے، اچھی بات ہے نا۔ ارے بچوں بولو آپ لوگ، سب لوگ تو پیچھے بیٹھا ہوا، آگے آؤ، چلو آگے آؤ سب لوگ، پیچھے جتنے لوگ ہیں سب لوگ آگے آؤ، آگے کرسیاں خالی۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھو، جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں، ہے نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولو۔ قرآن مقدس میں کہا گیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو رسول اللہ نے جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اور اگر کسی نے سچ بولا تو سمجھو کہ اللہ کے رسول نے جو عطا کیا ہے یا جس چیز کو پسند فرمایا ہے ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اگر چوری کرنے جا رہے ہو تو وہاں پہ سوچو کہ رسول نے یہ ہمیں عطا فرمایا ہے یا اس سے منع کیا ہے۔ اگر رسول نے منع فرمایا ہے تو اس سے رک جاؤ، آپ کی اس آیت کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ اگر آپ مومنوں کو گالی دے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ مومنوں کو گالی نہ دو۔ قرآن مقدس کو انہوں نے اپنی زبان سے ہمیں سنایا ہے نا، تو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کو گالی نہ دو، لوگوں کو الٹے سیدھے القاب سے نہ پکارو، ولا تنابزوا بالالقاب، کہا ہے نا کہ القاب نہ دو۔ کوئی بیچارہ کسی کا رنگ سانولا ہے تو اسے کلوا نہ کہو، کوئی گھوڑا ہے تو اسے گڑکا نہ کہو۔ اگر کوئی انسان ہے جس کا دانت نکلا ہوا ہے یا دانت ٹوٹا ہوا ہے تو دتٹا یا پھر دتلا نہ کہو۔ یہی مطلب ہے ولا تنابزوا بالالقاب، لقب سے نہ پکارو کسی کو۔ رسول پاک نے قرآن کے حوالے سے فرمایا، قرآن پاک میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے، اگر آپ اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو مذاق سے ہی صحیح اگر آپ ان الفاظ کے ساتھ پکار رہے ہیں تو سمجھو کہ آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ جس طرح سے شراب کا پینا حرام ہے، اس سے رکنا واجب اور فرض ہے، اسی طرح سے یہ الفاظ اور اس طرح کے القاب اور جھوٹ چغلی ان ساری چیزوں سے بچنا بھی واجب اور فرض ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا غیبت نہ کرو، قرآن میں لکھا ہے غیبت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اپنے بھائی کا زندہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ غیبت کر رہے ہو کسی کی تو سمجھو ایسی ہی جیسے آپ شراب پی رہے ہو۔ صرف شراب ہی حرام تھوڑی ہے، ہمارے روزمرہ کے معاملات میں اور بھی چیزیں حرام ہیں، اور بھی چیزیں ناجائز ہیں، لیکن ان کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حوالے سے فرمایا، قرآن پاک میں ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ خرابی ہو ان لوگوں کے لیے جو لوگ جب تولتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ یہ بھی تو ہمارے معاملات ہیں۔ اللہ نے یہ بھی سکھایا ہے کہ جب تم تولو تو ایک دم برابر تولو، گھٹانا مت۔ تو اگر تم نے ترازو کے نیچے اگر تم نے سیر ڈالا ہے، ترازو کے نیچے تم نے اگر گرام 500 گرام 100 گرام اگر تم نے چپکایا تو سمجھ لو کہ تم نے حرام کام کیا، ویسے ہی کام کیا جیسے شراب پینے والا کرتا ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا؟ یہ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا میں سے ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہمارے دوست آتے ہیں ہم ان سے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ نے کہا ہے۔
دوسرا معنی یہ کہ جھوٹوں پر ضرور بھی ضرور اللہ کی لعنت ہوتی ہی ہے۔ پھر اگر آپ جھوٹ بول رہے ہو اور آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ کی لعنت ہم پہ نہیں ہو رہی ہے تو تم غلط سمجھ رہے ہو۔ اگر جیسی تمہارے منہ سے جھوٹ نکلا سمجھ لو اللہ کی لعنت برس چکی تمہارے اوپر۔ لیکن اللہ کی لعنت کو کوئی دیکھا ہے کہ یہ بیل جیسا ہوتا ہے کہ شیر کے جیسا؟ کوئی دیکھا ہے؟ نہیں۔ لعنت پھٹکار ہوتی ہے وہ جو ہماری زندگی کے دوسرے شعبوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، کبھی ہماری اولاد کی شکل میں، اولاد کی نافرمانی کی شکل میں، کبھی ہمارے مال و دولت میں، ہمارے رزق کی کمی میں۔ یہ ساری چیزیں فیکٹر بنتی ہیں، ان ساری چیزوں کا یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بہت جھوٹ بولتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیا۔ کیا مطلب اللہ دکھا دیا؟ یعنی اللہ نے جو لعنت کی ہے وہ لعنت اس کو دوسری صورت میں نظر آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان باتوں کو کس نے سکھایا؟ ہمارے رسول نے ہی تو سکھایا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہی یہ بات کہی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں عطا کر دیں انہیں لے لو، یعنی جو چیز کرنے کا حکم دے دیں ان چیزوں کو کرو، یعنی جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیں صرف انہی چیزوں کو کرو، باقی چیزوں کو چھوڑ دو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رکنے کا حکم دے دیں ان چیزوں سے ضرور ضرور رک جاؤ۔ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں، تفسیر قرطبی میں، کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننا اسی طرح سے واجب ہے جس طرح سے اللہ کی بات کو ماننا واجب ہے۔ جس طرح سے اللہ کی اطاعت ضروری ہے اسی طرح سے رسول کی بھی اطاعت ضروری ہے۔ اگرچہ اس کے سلسلے میں بڑی متحرک اور بڑی جامع اور بڑی صحیح روایتیں ہمیں کئی روات کے ذریعہ نہیں ملتی، لیکن پھر بھی علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں جس تیور کے ساتھ فرمایا ہے کہ جو بھی رسول عطا کریں تم انہیں لے لو اور جس چیز سے منع کریں ان چیزوں سے رک جاؤ۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے تم اللہ کے رسول کی اتباع کر لو۔ کئی جگہ اللہ نے فرمایا کہ فاتبعوا رسول اللہ، اللہ کے رسول کی تم اتباع کرو۔ کئی جگہ ہے، 13 مقامات ایسے ہیں جن مقامات پہ، اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ 33 مقامات ایسے ہیں قرآن پاک میں جن مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں مروی ہوں، اگرچہ فقہ کی روشنی میں، علم کلام کی روشنی میں آپ کے اوپر وہ احکام نہیں لگتے، کفر کے احکام نہیں لگتے، گناہ کبیرہ کے احکام نہیں لگتے، لیکن پھر بھی آپ کے اوپر اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے۔ اسی لیے تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو آج کے زمانے میں تم لوگ گناہ صغیرہ کہتے ہو، چھوٹا گناہ کہتے ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم لوگ اسے سم قاتل اور زہر قاتل سمجھتے تھے۔ اس وقت کوئی گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ صحابہ اکرام کا یہ ایمان تھا کہ رسول جو فرما دیں وہ چیز فرض ہے، وہی چیز واجب ہے، وہی چیز فضائل میں سے ہے، وہی ساری چیزیں جو ہے عمل کرنے کے لائق ہیں، صاحب کا درجہ فرض مانتے تھے۔ اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں اپنی زبان اقدس سے تو ان ساری چیزوں کو حرام مانتے تھے۔ لیکن بعد میں جا کر کے ان راویوں کی وجہ سے جو حدیث پاک روایت کرتے ہیں ان روایتوں کی وجہ سے جو ہے ہمارے اور آپ کے درمیان وہ روایتیں کئی طرق سے نہیں پہنچ پائیں، جس کی وجہ سے اس کے احکامات مختلف ہو گئے۔ تو کوئی چیز واجب ہو گئی، کوئی چیز سنت ہو گئی، کوئی چیز مستحب، اور کوئی چیز مستحسن، اور کوئی چیز مباح ہو گئی، ہے نا؟ تو ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی بڑی اہمیت ہے۔ اے میرے دوستو، اگر آپ نے یا آپ کے گھر میں محفل پاک کا انعقاد ہوا ہے، رسول پاک کی یاد میں ہوا ہے، تو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہی اپنے لیے نمونہ بنائیے۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے، بے شک تمہارے لیے، تحقیق کہ تمہارے لیے ضرور ضرور ہم نے تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت بہترین نمونہ رکھا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ ہم اپنے جن معاملات کریں، ہمارے پاس اتنے معاملات ہی نہیں ہیں جتنی حضور کی سنتیں موجود ہیں۔ کائنات میں کوئی سمندر کے کنارے، سراب کے کنارے ریتیلی زمین پہ رہتا ہے، کوئی اس اپجاؤ زمین کے پاس رہتا ہے،
کوئی جو ہے بنجر زمینوں کے پاس رہتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب لوگوں نے ایمان لیا ہے، لیکن سب لوگ اپنی زندگی میں کس طرح سے معاملات کریں، رسول پاک کی حدیث پاک موجود ہے سب کے لیے کہ تمہیں سراب کے اوپر، تمہیں ریتیلی زمین کے اوپر کیسے زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے یہاں ایک آدمی زیادہ سے زیادہ 4 شادی کر سکتا ہے نا جی، تو کیسے کرے گا؟ یا تو چاروں بیوہ سے شادی کر لے گا، یا ایک کنواری اور ایک بیوہ سے شادی کرے گا، ایک اپنے خاندان میں شادی کر لے گا، ایک گاؤں میں شادی کر لے گا، یا پھر ایک باہر شادی کر لے گا۔ 4 ہی طرح کی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے نا۔ رسول پاک کی زندگی اتنی بہترین نمونہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی؟ کتنی شادیاں کی بولیے؟ 10 شادیاں کی۔ کیوں شادی کی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ نے نفس کے لیے شادیاں کی؟ معاذ اللہ، بہت سارے لوگوں کے جو اعتراضات ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنی عورتوں سے، مختلف جہات سے اگر شادیاں نہیں کرتے تو ہمارے پاس جو مختلف کیسز آتے ہیں اس کا حل کہاں ملتا؟ اسی لیے حضور نے شادیاں کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، سیرت کو اٹھا کر کے دیکھو تو حضور نے کنواری لڑکی سے بھی شادی کی کہ نہیں کی؟ حضور نے بیوہ سے بھی شادی کی۔ پہلی شادی تو بیوائی سے ہوئی حضرت خدیجہ سے۔ حضرت عائشہ جو کنواری لڑکی تھی ان سے شادی کی، اپنی عمر سے چھوٹی لڑکی سے بھی شادی کیا، اپنی عمر سے بڑی لڑکی سے بھی شادی کیا۔ حضرت خدیجہ 40 سال کی تھی، حضور 25 سال کے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض روایتوں کے مطابق 9 سال کی، بعض کے مطابق 13 سال کی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے اس وقت 50 سال تھی یا اس سے زیادہ تھی۔ تو حضرت سودا اپنے خاندان میں بھی انہوں نے شادی کی۔ حضرت عائشہ قبیلہ قریش میں سے ہی تھی اور خاندان سے باہر بھی انہوں نے شادی کی۔ حضرت سودا سے شادی کی، دوسرے قوم سے بھی شادی کی، اس کو مسلمان بنا کر کے بھی شادی کی۔ یعنی جتنے معاملات آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان جو کچھ ہو سکتا ہے، حضور نے ان سب سے شادی کی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی غیر مسلم کو مسلمان بنا کر کے شادی کرے، اگر حضور صرف مسلمانوں سے شادی کرتے تو غیر مسلموں کے بارے میں حضور کی زندگی میں نمونہ کہاں ملتا ہے؟ اور اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف اپنے خاندان میں شادی کرتے تو ہمارے لیے صرف اپنے خاندان میں شادی کرنا واجب ہو جاتا نا، اور اگر اپنے خاندان سے باہر شادی کرتے تو کوئی آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ تمہارے رسول کی زندگی میں خاندان سے باہر شادی کرنے کے لیے کوئی نمونہ، کوئی اگزامپل موجود نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان میں، اور جب انہوں نے شادی کی اس لیے تاکہ جن کی خاندان میں شادی ہوتی ہے، اپنے میں شادی ہوتی ہے، حضور کی زندگی میں وہ نمونے کے طور پہ ملاحظہ کر لیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیوہ سے شادی کی تاکہ جو لوگ بیوہ سے شادی کر رہے ہیں وہ حضور کی زندگی میں اپنے لیے نمونہ تلاش کر سکیں۔ حضور نے اسی لیے تو اتنی شادیاں کی۔ تو اللہ نے ہمارے رسول کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا، اور اتنی پیاری زندگی صرف 23 سال کی عمر میں جب سے نبوت کا اعلان فرمایا اس وقت سے لے کر کے انتقال تک میں صرف 23 سال تک کی مدت میں انہوں نے قیامت تک کے آنے والے سارے مسلمانوں کے جملہ مسائل کو حل فرما دیا ہے۔ یہ بتائے حضور کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے کسی انسان کے اندر یہ طاقت؟ جب اپنے 23 سال ساری عمریں بیت گئیں، کئی پشتہا پشت گزر گئی، تمہارا ایک عمل قابل عمل نہیں ہو پایا، اور رسول پاک کی صرف 23 سالہ زندگی جو کہ مکہ اور مدینہ دونوں میں گزری ہے، قیامت تک سارے مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل بن کے باقی رہے گی۔ یہ ہمارے رسول کا اعجاز اور معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو سب کچھ اسی میں آتا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں عطا کرے انہیں لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ واقعات یہی تو ہیں، بہت سارے واقعات ہیں اس سلسلے میں، ہم واقعہ بیان نہیں کریں گے، آپ کو نکات بیان کر دیا میں نے۔ آپ جنگ احد کا واقعہ لے لیجئے، وہاں جو ہے حضور نے فرمایا تھا کہ اے صحابیوں تم جو ہے اس درے سے ہٹنا مت، اس جگہ سے ہٹنا مت، ہو سکتا ہے پیچھے سے کوئی وار کر دے۔ لیکن جب سب لوگ جیت گئے، مال غنیمت لوٹنے کے لیے سب لوگ دوڑے تو یہ لوگ بھی دوڑ گئے، کہا اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ پھر سب لوگ جب دوڑے اس کی طرف، حضور نے کہا تھا کہ مت چھوڑنا اس جگہ کو، مت ہٹنا وہاں سے۔ رسول نے جو فرما دیا اس کو انہوں نے نہیں لیا، رسول نے جس چیز سے منع فرمایا
اس چیز سے وہ نہیں رکے، اسی لیے ٹھیک اسی پیچھے سے، اسی راستے سے دشمن کا لشکر آتا ہے اور پھر مسلمانوں کو ہزیمت دینے کی کوشش کرتا ہے اور مسلمانوں کے جان و مال سب کو نقصان پہنچاتا ہے، حتیٰ کہ داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ایک ہی نہیں، ہزاروں موقع آپ کو ملیں گے، حدیث پاک پڑھیے، رسول کی سیرت پڑھیے، تو حضور نے جس کو کہا تھا جو چیزیں کرنے کے لیے، اگر اس نے کیا ہے تبھی کامیاب ہے، اور جس نے حضور کی منع کی ہوئی چیزوں کو کرنے کی کوشش کی ہمیشہ خطا کھایا۔ اور یہاں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف نہیں کرے گا، جہنم کے اندر بھیج دے گا۔ اس کی وجہ یہی ہوگی کہ رسول پاک نے جس چیز سے منع کیا تھا تم اس سے رکے کیوں نہیں، جو چیز رسول نے تمہیں دیا تھا تم نے اس کو لیا کیوں نہیں۔ میرے دوستو، قرآن پڑھنے کو کہا گیا ہے، گناہوں سے رکنے کو کہا گیا ہے، روزمرہ کی زندگی میں صرف حضور کی زندگی کو ملاحظہ کرو۔ اب میں آتا ہوں پرسنل لائف پہ اور سیریس بات پہ، کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آئے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں حضور کا عمل کیسا رہا ہے، یعنی ہم کمانے کے لیے گئے ہیں، کوئی ایسا موقع آ گیا ہے کہ وہاں پہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے، ایسی صورت میں حضور کی کیا حدیث پاک ہے؟ کما رہے ہیں تو کہیں پہ تھوڑا حلال اور حرام دونوں کو مکس کر کے کمایا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں حضور پاک کا فرمان کیا ہے؟ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے نا۔ اگر ایسا ہوتا ہے کبھی تو آپ علماء کرام کو فون کیجئے، کسی کو فون کیجئے چاہے نہیں کیجئے، آپ مجھے ضرور فون کیجئے۔ میں مکمل آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میرا نمبر کہیں سے حاصل کریں، مجھ سے پوچھئے کہ مولانا صاحب میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، حضور کی حدیث کیا ہے، حضور کی سنت اس معاملے میں کیا ہے۔ کھانا کھانے جا رہے ہیں، سب کو پتہ ہے دائیں ہاتھ سے کھانا حضور کی سنت ہے، لیکن سب کو یہ نہیں پتہ ہے کہ دسترخوان کے اوپر کا کھانا اٹھا کے کھانا بھی حضور کی سنت ہے۔ جب کھانا کھاؤ تو اس وقت علماء سے پوچھو، حافظ صاحب اللہ سے پوچھے، علماء سے پوچھے، رابطے میں رکھو۔ مدرسے میں نہیں گئے پڑھنے کے لیے، قرآن نہیں پڑھا، حدیث پاک نہیں پڑھی، اس کے باوجود آتے ہو اسلام کے ہر معاملے میں نکتہ چینی کرنے کے لیے، انگلی کرنے کے لیے۔ اور علماء کرام کے سامنے جنہوں نے برسہ برس بتا دیا مدرسہ کے اندر قرآن پڑھتے ہوئے، حدیث پاک پڑھتے ہوئے، آپ کے لیے وہ لوگ اپنی زندگی کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے تعلیم حاصل کی، آپ ان کے سامنے جا کر کے سینہ سے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی تھوڑی ہوتا ہے، اگر آپ نہیں پڑھ پائے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کو آپ کے حالات نے اجازت نہیں دی، آپ کو آپ کے معاملات نے اجازت نہیں دی، تو آپ علماء کرام کی صحبت میں رہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر انسان کے اوپر، ہر مسلمان اور عورت اور مرد کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے، ذمہ داری ہے، فریضہ ہے۔ تو اگر کوئی علم حاصل نہ کر سکے تو کم از کم علماء کے ساتھ رہے، علماء کے پاس بیٹھے، ان کی صحبتوں میں بیٹھے، دھیرے دھیرے تمہارا عمل نکھرتا چلا جائے گا۔ آپ جو عطر بیچنے والے ہیں، جو عطر بیچنے والے ہیں، ان کی دکان میں جاتے ہیں تو آپ کا بدن مہکنے لگتا ہے کہ نہیں مہکنے لگتا ہے؟ آپ اگر چوروں کی مجلس میں جاتے ہیں تو آپ کے اوپر بھی چور ہونے کا سندیہ ہوتا رہتا ہے کہ ارے یہ بھی چوروا ہوگا، چوروں کے بیچ میں ہے تو یہ بھی چور ہوگا۔ آپ اگر سوجھ بوجھ والے لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو بھی سمجھدار آدمی سمجھا جائے گا عام طور پہ۔ اگر آپ شرابیوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں تو آپ کو شرابی سمجھا جائے گا۔ اسی طرح جیسے ہمارے ہاں گول لگا کے تاش کھیلتے ہیں نا لوگ، تو کسی سے پوچھے کیا بات ہے آپ تاش کیوں کھیل رہے تھے؟ کہا حضرت بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ صحیح میں سب نہیں کھیل رہا ہوتا ہے، جو کھیل رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک آدھ لوگ بیٹھ کے دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں، ہوتا ہے نا ایسا، کچھ لوگ بیٹھ کے دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم وہاں سے اپنی بائک سے گزرتے ہیں یا پھر کوئی علماء گزرتے ہیں یا عام آدمی بھی گزرتا ہے، کہتا ہے یہ بھی کھیل رہا ہوگا، آج نہیں کھیلا تو کم سے کم کل کھیلا ہوگا یا کل کھیلے گا، یہی نہ سمجھے گا۔ تو جس کی صحبت میں رہو گے آپ ویسی ہی بنو گے اور آپ کو ویسا ہی سمجھا جائے گا، دنیا بھی ویسی ہی سمجھے گی، اللہ بھی ویسا ہی سمجھے گا۔ تو اگر علم نہیں حاصل کر پائے غریبی کی وجہ سے، حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے، معاملات کو خراب ہونے کی وجہ سے، تو کم سے کم علماء کی صحبت میں بیٹھو، اور اگر وہ بھی نہیں ہو پائے تو کم سے کم علماء سے محبت کرو۔ تیسری بات یہ بھی کہی ہے نا کہ علماء سے محبت بھی کرو، کم سے کم محبت کم سے کم ہوئے گی تو کیا ہوگا، اس سے کیا فائدہ ہے؟ محبت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ علماء سے اگر محبت کریں گے تو ان کی روزمرہ کی زندگی کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے۔ بہت سے ایسے علماء ہیں جن کی تقریریں آپ یوٹیوب پہ سنتے ہو، وہ بڑے اچھے لگتے ہیں آپ کو، نہیں بہت سارے لوگوں کے فیوریٹ مقرر ہوں گے نا، وہ بڑے اچھے لگتے ہیں،
تو آپ کوئی بات نہیں ہے، آپ انہی سے محبت کیجئے اور انہی کی روزمرہ کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کیجئے کہ حضرت جو ہے اس طرح سے داڑھی رکھے ہوئے ہیں، حضرت اس طرح سے لوگوں سے بات کرتے ہیں، حضرت اس جگہ پہ مسکراتے ہیں، ان کا جو ہے جملے کا در و بست ایسا ہوتا ہے، وہ اتنے نرم نازک انداز میں جو ہے وہ بولتے ہیں، وہ جب لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں یا پھر بات کرنے کا حکم دیتے ہیں تو بڑا پیارا اور نرالا لہجہ ہوتا ہے۔ تو آپ محبت جب ان سے کریں گے تو ان کی چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، ہے نا؟ اسی لیے علم اگر نہیں سیکھ پائے تو کم سے کم علماء کی صحبت میں بیٹھیے، وقت نہیں ہے آپ کے پاس تو علماء سے کم از کم محبت کیجیے، تب جا کر کے پتہ چلے گا، تب تو جا کر کے اس آیت کے اوپر عمل ہوگا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کو رسول نے عطا کیا ہے آپ اس کو لے لو، جس سے روک دیا ہے اس سے رک جاؤ۔ یاد رکھو کہ اگر نہیں رکیں گے تو جہنم میں جائیں گے، اور اگر حضور کی دی ہوئی چیز کو لے لیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ سیدھی سی بات ہے۔ اگر صحیح راستے پہ چلنا ہے تو حضور کی دی ہوئی چیزوں کو، حضور کے فرمان کو اپنا لو، اور اگر غلط راستے سے بچنا ہے تو حضور کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہدایت عطا فرمائے۔ آئیے اپنی تمام تر غلطیوں گستاخیوں سے توبہ کریں، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔